الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اب تک عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابہ کرام کی سیرت مختصر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج 6ویں نمبر پر جو صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، ان کی سیرت مختصر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو کل کے درس میں کس کی سیرت سنے تھے آپ نے؟ بولیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ آج سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سیرت مختصر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار لگتے ہیں، اور رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، اس لیے کہ آپ کی جو والدہ تھیں آمنہ، ان کے خاندان سے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور سابقین اولین میں سے، یعنی جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا ہے، ان لوگوں میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جیسے اور بھی صحابہ کرام کو پریشانیاں آئیں، ان میں یہ بھی شامل ہیں، اور خاص طور سے شعب ابی طالب میں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بائیکاٹ کا مقابلہ کر رہے تھے، ایک دور میں مکہ کے لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا کہ کوئی ان سے کوئی چیز نہ تو بیچے گا، نہ کچھ خریدے گا، نہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز دی جائے گی۔ 3 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ شعب ابی طالب میں ایک علاقے میں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور کہتے ہیں کہ اس دور میں جو کھانے پینے کی پریشانی تھی، اس پریشانی کا عالم یہ تھا کہ ایک دن رات میں میں راستے سے گزر رہا تھا تو میرے پیر کے نیچے کوئی نرم سی چیز لگی، بغیر دیکھے کہ وہ کیا چیز ہے اٹھا کر سیدھے اس کو منہ میں ڈال لیا۔ یعنی بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا، اتنی پریشانی کی زندگی گزر رہی تھی، ایسے حالات تھے کہ مکہ کے لوگوں نے کھانے پینے کے سب سامان روک دیے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پیر کے نیچے سے وہ نرم سی چیز اٹھایا اور سیدھے منہ میں رکھ کے اس کو حلق سے نیچے اتار لیا۔ کہتے ہیں آج تک نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا تھی، بس کھا لیے پیٹ کی بھوک بجھانے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ حالات ایسے تھے کہ ہم لوگ درخت کے پتے کھاتے تھے، جو پتیاں اونٹ اور بکریاں کھاتے تھے وہ پتیاں ہم لوگ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو جیسے بکریوں کی مینگنی ہوتی ہے، گوبر اونٹ کا جو گوبر ہوتا ہے اس انداز میں ہمارا پاخانہ ہوتا تھا، پتے کھانے کی وجہ سے۔ یعنی اسلام کی خاطر اتنی پریشانیاں برداشت کیے کہ اسلام کی وجہ سے یہ سب قربانیاں دی۔ کتنی بڑی قربانی ہے، ہجرت الگ قربانی، یہ پریشانیاں الگ جھیلیں۔ تو ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر ساتھ میں رہتے تھے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شعب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اسی طرح مکی زندگی میں بھی ساتھ میں رہے، مدنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کو رات میں اچانک آپ اٹھ گئے اور آپ کو کچھ بے چینی سی لگی، کوئی خدشہ، کوئی خطرہ محسوس ہوا آپ کو، تو آپ نے کہا لیت رجلا صالحا من اصحابی
یحرسنی اللیلہ، کاش آج کوئی نیک بندہ میرے صحابہ میں سے رات میں میری نگرانی کرتا، آج کوئی بندہ میرے صحابیوں میں سے، میرے صحابہ میں سے کوئی نیک آدمی میری نگرانی کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ ام المومنین فرماتی ہیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، فسمعنا صوت الصلاح، ہم کو اچانک ہتھیاروں کی آواز آنے لگی، ہتھیار کی آواز آنے لگی۔ جیسے آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا، کون ہے یہ؟ یعنی گھر کے باہر جب ہتھیار کی آواز آئی تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ قال انا سعد بن ابی وقاص جئت لاحرسک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں سعد بن ابی وقاص ہوں، آپ کی نگرانی کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے تمنا کا اظہار کیا کہ کاش کوئی نیک آدمی آتا اور میری نگرانی کرتا، حفاظت کرتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی سمعنا غطیتہ، کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سکون سے سو گئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حارث رسول کہا جاتا تھا۔ حارث کے معنی ہوتے ہیں باڈی گارڈ، باڈی گارڈ جو رہتا ہے، جو گن مین ساتھ میں رہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں حارث، ہا الف رے سین۔ حارث کے معنی ہوتے ہیں محافظ، گن مین جو ساتھ میں رہتا ہے کسی بھی شخص کے، اور اسی کو حارث، ہا الف رے اور ثا، اس کے معنی ہوگی کسان، حرف بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ حارث کے معنی نگراں، محافظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگراں تھے۔ ان کو ایک خصوصیت حاصل ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، یعنی دو چیزیں ایک ساتھ۔ پہلی چیز، یہ پہلے صحابی ہیں، تاریخ اسلام کے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے پہلا تیر چلایا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جو صحابہ اکرام تھے ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، اور بڑے ماہر تیر انداز تھے، بہت سٹیک نشانہ تھا، بہت کم اتفاق سے ان کا نشانہ چوکتا تھا، تو بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میرے لیے اپنے تیروں کا ترکش کھول دیا تھا۔ اور ایک چیز تو یہ ہے کہ اکیلے صحابی ایسے ہیں، پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا پہلا تیر چلایا اسلام کی طرف سے۔ غزوہ بدر بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت مسلمانوں کے پاس ہتھیار انتہائی کم تھے، اکا دکا تلواریں تھی بہت کم، لیکن مقابلہ بڑی بہادری سے کیا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام کے پاس تیر تھے، تو یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا پہلا تیر چلایا تھا، اور پہلا تیر چلانے کے بعد ایک ان کو بڑی نمایاں خصوصیت حاصل ہے جو صحابہ کرام میں سے اکا دکا غالباً دو ہی صحابی کو یہ بات ملی ہے۔ ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ میں سے ہے۔ پیارے رسول کے پاس صحابہ کرام آتے تھے تو اکثر یہ کہتے تھے کسی بھی معاملے میں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے۔ لیکن غزوہ احد کے موقع پر جب حضرت سعد تیر چلا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش سعد بن ابی وقاص کے سامنے کھول دیا تھا، اور آپ فرما رہے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو جملہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، وہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں۔ تو ایک خوش نصیبی ہے کہ پہلا اسلام کا تیر چلایا، دوسرا یہ کہ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، صحابہ کرام کے نزدیک بھی یہ بڑی عظمت کی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے ماں باپ کسی پر اپنے فدا کریں۔ اس لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سعد بن ابی وقاص کے علاوہ یا سعد بن ابی وقاص کے بعد کسی پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ کو فدا کرتے نہیں دیکھا، نہیں سنا۔ یہ اسی موقع پر میں نے سنا تھا، اور آپ کے علاوہ سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی اور کے لیے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ نہیں سنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جرنیل صحابی ہیں، کمانڈر، ان کی قیادت میں جنگیں لڑی گئی ہیں،
اور ان کی قیادت میں خاص طور سے ایک جنگ جو بڑی اسلامی تاریخ کی بڑی عظیم جنگ ہے، وہ ایرانیوں سے جنگ ہوئی تھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ جنگ قادسیہ، ایران کے لوگوں سے وہ جنگ ہوئی تھی قادسیہ کے جگہ پر۔ یہ جنگ کے کمانڈر، مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، اور اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس وقت بیمار تھے، لیکن میدان جنگ میں ایک درخت کے اوپر بیٹھ کر وہاں سے اپنے ساتھیوں کو، اپنے لشکر کو بتا رہے تھے، رہنمائی کر رہے تھے، اور ان کی رہنمائی میں مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی تھی۔ اور مقابلہ کتنا بڑا تھا دیکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ 30,000 کا لشکر تھا، اور ایرانیوں کی جو فوج تھی ان کا لشکر 1,00,000 سے زیادہ تھا۔ 30,000 مسلمانوں کا لشکر اور ایرانیوں کی فوج 1,00,000 سے زیادہ ان کی تعداد تھی۔ جب مسلمان قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو جو ایرانیوں کا کمانڈر تھا رستم، اس نے خبر بھیجا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس، ارسل الینا رجلا نکلمہ، اپنے کسی آدمی کو بھیجو ہم اس سے بات کریں گے، اپنے سفیر کو بھیجو ہمارے پاس ہم بات کریں گے۔ اور خبر بھیجا، سعد بن ابی وقاص نے قبول کیا اس کی خبر کو، کہا ٹھیک ہے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک دستہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کو بھیجا تو رستم نے اپنا رعب جمانے کے لیے، اپنی ہیبت مسلمانوں پر طاری کرنے کے لیے کیا کیا، بڑا عالی شان اس نے اپنا دربار سجایا، اور جس راستے سے صحابہ کرام مسلمان آنے والے تھے اس کے تخت تک پہنچنے کے لیے پورا قالین بچھا دیا، تکیے لگا دیا، پورے درباری کھڑے ہوئے ہیں، بہترین تخت، سونے کا تاج پہن کر بیٹھا ہے اپنے تخت پر۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی اور ان کے ساتھ اور مسلمان جب اس کے دربار میں پہنچے تو سیدھے اس کے دروازے تک، اس کے مین گیٹ تک جو ہے گھوڑوں پر پہنچے، اترے نہیں اس سے پہلے۔ اور اس کے درباریوں نے روکنے کی کوشش کی کہ نہیں، آپ ذرا ادب و احترام سے جائیے، انکار کر دیا، کہا کہ اسی حالت میں جائیں گے تو ٹھیک ورنہ واپس ہو جائیں گے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو مرعوب کر دے، ان کو ہیبت میں ڈال دے، یہ ڈر جائیں۔ لیکن ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جس شان و شوکت کے ساتھ اس کے سامنے پہنچے، وہ قالین جو بچھی ہوئی تھی، اب ان کے پاس ایک نیزہ تھا، وہ قالین کو نیزے سے پھاڑتے ہوئے چلے گئے، پوری قالین پھاڑ دیا، اس کی ہیبت کو چورا کر دیا۔ قالین پھاڑتے ہوئے اس کے سامنے پہنچ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، یعنی ذرہ برابر بھی کہیں سے یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ تیری اس شان و شوکت سے ہم مروب ہو سکتے ہیں، ہم کچھ خوف کھا سکتے ہیں۔ اور اس کے سامنے پہنچ کر اس کے سامنے بالکل ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اس سے بات کرتے ہوئے جب اس نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے آنے کا، قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة۔ سن، ہم آئے کیوں ہیں؟ ہم آئے اس لیے ہیں، ہمارا کام یہ ہے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے، بندوں کو دیگر ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لانے کے لیے، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لانے کے لیے۔ اس نے جب یہ کلمات سنا تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گیا کہ کیسی قوم ہے یہ، اتنا ہیبت ڈالنے کی کوشش کیا تھا، مرعوب کرنے کی کوشش کیا تھا، لیکن اس کی کوئی چال چل نہ سکی، اور صحابہ کرام پوری شان و شوکت کے ساتھ اس سے بات کیے۔ ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے یہ تاریخی کلمات اس کے سامنے پیش کیے اور واپس آئے، جنگ ہوئی، اور پھر مسلمانوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس جنگ کو جیتا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جس وقت اسلام قبول کیے تھے، ایک بڑی قربانی انہوں نے پیش کی تھی۔ جس وقت اسلام قبول کیے تو ان کی ماں ناراض ہو گئی، ماں ناراض ہوئی، کہا کہ میں جب تک تو کفر نہیں کرے گا، محمد کا انکار نہیں کرے گا، میں سایہ بھائی نہیں جاؤں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اور ایک دیکھیے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی تھی وہ، اس نے کہا کہ تو کہتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات، اسلام قبول کیا ہے تو نے، تو تیرا اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو، وَأَنَا أُمُّكَ وَآمُرُكَ هَذَا،
میں تیری ماں ہوں، جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے رب نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی بات مانو، تو میں تیری ماں ہوں اور تجھ سے کہتی ہوں کہ محمد کا انکار کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، تب میں کھاؤں گی، کچھ پیوں گی، ورنہ ایسی پڑی رہوں گی۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم ہے 3 دن تک اسی حالت میں رہی، حتی غشیت، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، 3 دن تک کھائی پی کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کے ایک اور بھائی تھے عمارہ، انہوں نے آ کر اس کو پانی پلایا، زبردستی پانی پلایا، جیسے ہوش آیا فدعا علی سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے خلاف بد دعا کرنے لگی۔ ماں نے بد دعا کی سعد بن ابی وقاص کے خلاف، لیکن سعد بن ابی وقاص کو اس وقت کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت سعد بن ابی وقاص نے اس کی بات کو نہیں مانا، اور جب یہ بات اس نے کہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا، قرآن کی آیت نازل فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے اس کے ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ ماں باپ کی بات تو ماننا ہے، لیکن جب یہ ماں باپ شرک کرنے کے لیے کہیں فلا تطعهما، ان کی بات نہیں ماننا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیاوی زندگی میں ان کی پیروی کرنا، دنیا کے معاملات میں ان کی بات مان لینا، ان کی خدمت کرنا، لیکن شرک کرنے کے لیے کہیں تو نہیں ماننا۔ یعنی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پر مخلوق خالق کی نافرمانی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اہل علم نے کہا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے پاس گئے اور کہا سن اے میری ماں، تیری ایک جان ہے، ایک نہیں 100 جان بھی ہوں اور وہ ساری کی ساری جانیں نکل جائیں تو میں تیری پرواہ نہیں کروں گا۔ تیری محبت اپنی جگہ، لیکن تیری محبت کے مقابلے میں اسلام کی عظمت، اسلام کی محبت بہت بڑی ہے۔ تو دیکھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بڑی قربانی پیش کی، یعنی مکی زندگی میں بھی قربانی دیا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی پریشانیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، پیارے نبی کا ساتھ بھی رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پہلا اسلام کا تیر چلایا۔ پیارے نبی نے یہ جملہ ان سے کہا فداک ابی و امی یا سعد ارمی یا سعد فداک ابی و امی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک بہت اہم، انتہائی اہم ایک خصوصیت ہے، وہ یہ کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ ایک موقع پر مکہ میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ اب میری زندگی کے آخری دن ہیں، بیماری سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں شفا یاب نہیں ہو سکوں گا، میں اپنا مال، اپنے مال کے 2/3 حصے، یعنی ٹوٹل مال کو 3 حصے کر کے 2 حصے میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ صحابہ اکرام جو جن کی سیرتیں بھی ہم سن رہے ہیں، ان کی مختلف خصوصیات تو ہیں، لیکن مال کے تعلق سے سب کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ مال کو بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار رہتے تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا 2/3 مال، 2/3 3 حصوں میں سے 2 حصے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، کہا اللہ کے رسول میری ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی وارث بنے گی، اس لیے میں دے دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کم کرو۔ کہا کہ ٹھیک ہے آدھا دے دو۔ کہا نہیں اور کم کرو۔ کہا فالثلث، 1/3 مال 3 حصے کر کے 1 حصہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا والثلث کثیر، تیسرا حصہ بھی بہت ہے، تیسرا حصہ دے دو۔ اور یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، کئی لوگ غلطی کرتے ہیں جن کی سنگل بیٹی ہوتی، ایک ہی بیٹی ہوتی ہے، لوگ ایسا دیکھ کے بھی رشتہ کرتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی پورا اپنے کو مل جائے۔ ایک بیٹی اگر کسی کی ہے تو چاہے کتنی ہی جائیداد ہو، پوری اس ایک بیٹی کو نہیں ملتی، پورا مال باپ کا اس اکیلی بیٹی کو نہیں ملے گا۔ اکیلا بیٹا ہے تو پورا مل جائے گا، یعنی اس انسان کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو ملے گا، ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو ملے گا، لیکن باقی جو مال بچتا ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوتا ہے۔ کسی کی سنگل بیٹی ہے تو اس کو صرف آدھا ملتا ہے، اور اگر 2 یا اس سے زیادہ کتنی بھی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں
تو ان کو 2/3 یعنی 3 حصے کر کے 2 حصے ان کو ملتا ہے. بقیہ مال مرد کے قریبی رشتہ دار، اس کے بھائی بھتیجے اگر ہیں تو ان کو ملے گا. سنگل بیٹی ہے تو صرف آدھا ملتا ہے اس کو. یہ یاد رکھیں مسئلہ. ایسا ہوتا ہے کہ پورا بیٹی کے نام میں کر دیتے. ہاں بیٹا ہے سنگل یا ایک بیٹی کے ساتھ ایک بیٹا بھی ہے تو وہ ان دونوں کے بیچ میں تقسیم ہوگا، لیکن سنگل بیٹی کو پورا نہیں ملتا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی، پیارے رسول نے فرمایا، ایک بڑی زبردست بات آپ نے کہی کہ دیکھو تم اپنے دنیا سے جانے کے بعد اپنے بچوں کو غریب محتاج چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو کچھ مال دے کر جاؤ. یعنی پورا کا پورا تقسیم مت کر دو، بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جاؤ. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب یہ بات کہی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری وفات ہو جائے گی، آپ نے فرمایا نہیں سعد، ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، تمہارے ذریعے سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور تمہارے ذریعے سے کچھ لوگوں کو نقصان ہوگا. یہ ایک پیشین گوئی فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اور اہل علم نے کہا ہے کہ وہ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی فتح ہوئی تو مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور دشمنوں کو نقصان ہوا. یہ اسی پیشین گوئی کا نتیجہ تھا. اور پھر آپ نے حضرت سعد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اشفی سعدن، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما. اور فرماتے ہیں میری پیشانی میں، چہرے پر اور پیٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، برکت کے لیے شفا مل گئی. اور راوی کہتے ہیں کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی بعد جب سعد بن ابی وقاص یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو کہتے تھے آج بھی میرے سینے میں، میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ پھیرا تھا میرے چہرے، سینے اور پیٹ پر، آج بھی کلیجے میں اس کی ٹھنڈک مجھ کو محسوس ہوتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شفا کی دعا ان کے لیے کی. دوسرا ایک بڑی زبردست دعا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیا تھا آپ نے، جو سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہم استجب لسعد اذا دعاک. اے اللہ سعد جب بھی دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول کر لینا. سعد رضی اللہ عنہ جب بھی دعا کرے اللہ تو اس کی دعا کو قبول کر لینا. یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اس لیے لوگ ان سے الجھنے میں بھی ڈرتے تھے، ان کے خلاف کچھ بولنے میں بھی ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی ہے تو کام ختم. ان کی بد دعا کے قبول ہونے کے 2 واقعات ہیں. پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پورا مجمع تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی، وہاں پر ایک شخص 3 صحابہ کو گالیاں دے رہا تھا. علی رضی اللہ عنہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں بڑے صحابی ہیں، تینوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تینوں کو گالیاں دے رہا تھا. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ رک جا، یہ تینوں میرے بھائی ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، تو گالیاں نہ دے ورنہ تیرے خلاف بد دعا کر دوں گا. وہ رکا نہیں، وہ برا بھلا کہتا رہا. سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، اللہ یہ تیرا یہ بندہ تیرے نبی کے 3 عظیم صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، تو اپنے اعتبار سے اس سے نمٹ لے، اللہ تو اس سے بدلہ لے لے. ادھر سعد بن ابی وقاص کی دعا نکلی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ پوری بھیڑ کے اندر وہ آدمی تھا، پورے لوگوں کے بیچ میں اچانک ایک بدکتا ہوا اونٹ، جو غصے میں اونٹ آ گیا تھا، وہ اونٹ ایسا آیا بھیڑ کے اندر اور اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ بھیڑ میں کسی کو تلاش کر رہا ہے. اونٹ ایسا لگ رہا تھا کسی کو تلاش کر رہا ہے، اور تلاش کرتا ہوا سیدھے اسی آدمی کے پاس پہنچا. اور اونٹ جب غصے میں آتا ہے تو ایک ہی کام کرتا ہے، سر کو پکڑ کے چبا دیتا. پورا سر انسان کا، اس آدمی کا سر پکڑ کے اس کو پورا چبا دیا، اسی جگہ اس کی موت ہو گئی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا فوراً قبول ہوئی. اور صحیح بخاری میں ان کی بد دعا کے قبول ہونے کی ایک بڑی علامت یا ایک بڑا عظیم واقعہ مذکور ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے. کوفہ کے گورنر، کوفہ وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگوں نے کسی کو نہیں بخشا. وہاں پر شیعہ لوگ رہتے تھے اور اکثر وہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے. علی رضی اللہ عنہ وہی شہید ہوئے. تو کوفہ کے لوگ اکثر وہاں کے سرداروں کے، وہاں کے جو گورنر ہوتے تھے ان کے پیچھے وہ لوگ چل کرتے ہی رہتے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب وہاں کے گورنر تھے تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کر دی
امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس. اور امیر المومنین کا معاملہ یہ تھا کہ کسی بھی عہدیدار کا تھوڑا سا بھی اگر اس کی کوئی شکایت آئی تو فوراً اس کو معزول کرتے تھے اور پہلے اس کی تحقیق کرتے تھے. امیر المومنین کے پاس جب شکایت پہنچی سعد بن ابی وقاص عظیم صحابی، ان کی جب شکایت پہنچی امیر المومنین نے فوراً ان کو بلوا لیا اور ان کی جگہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا. شکایت کیا تھی؟ عجیب عجیب شکایت ان لوگوں نے کر دیے. شکایت اتنی گھٹیا قسم کی شکایت، کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانا نہیں آتی. نعوذ باللہ. وہ صحابی جو سابقین اولین میں سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی، جنہوں نے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، ان لوگوں ان کے بارے میں شکایت کر دیے لا یحسن یصلی، اچھے سے نماز نہیں پڑھتے. جب یہ پہنچے امیر المومنین کے پاس، امیر المومنین نے پوچھا کیا بات ہے سعد، اے ابو اسحاق کیا بات ہے، تمہاری شکایت ایسی آئی ہے کہ نماز تم برابر نہیں پڑھتے؟ کہ امیر المومنین میں تو اللہ کے نبی کی نماز پڑھاتا ہوں، جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھا ہے، نبی کی نماز جیسے سیکھا ہے ویسی نماز ان کو پڑھاتا ہوں، یہ کیسی شکایت کر رہے ہیں؟ کہا کہ سعد تمہارے بارے میں یہی امید تھی کہ تم نبی کی نماز کی طرح نماز پڑھاتے ہوگے، لیکن سعد بن ابی وقاص کی شکایت آئی ہے. امیر المومنین نے ایک جماعت منتخب کی، ایک ٹیم بنائی اور کہا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ. یہ پوری ٹیم جب کوفہ پہنچی، صحیح بخاری میں ہے کہ کوفہ کی ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھے کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کیا شکایت ہے، کیا تکلیف ہے تم کو. ہر مسجد کے مصلیوں نے گواہ دیا، یثنون علیہ، سب ان کی تعریف کر رہے تھے، کسی نے کوئی نہیں کچھ نہیں کہا. لیکن کچھ لوگ جو شر پسند تھے، جنہوں نے شکایت کی تھی، لیکن جب مسجدوں میں پہنچے، مسجدوں میں چیک کیا، معلوم کیا لوگوں سے، تو کہا کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے. ایک قبیلے کی مسجد، بنو عبس قبیلے کی مسجد میں جب پہنچے، وہاں پوچھا تو ایک شخص کھڑا ہوا، اسامہ بن قتادہ، اور کہا کہ اب آپ لوگ پوچھ رہے ہو تو بتاتا ہوں کہ سعد کا معاملہ یہ ہے، لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل بالقضیہ. 3 الزام لگا دیا. اللہ اکبر. صحابی رسول، عظیم صحابی، اور اسی علاقے کے گورنر ہیں، ابھی معزول ہو کر گئے ہیں، ابھی ان کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے، ابھی گورنری پر تھے. اس عظیم صحابی کو بھرے مجمع میں مسجد کے اندر 3 الزام لگا دیا. کہا کہ یہ ہم کو تو جہاد کرنے بھیجتے ہیں لیکن خود نہیں جاتے. معاملہ جب مال غنیمت کا آتا ہے برابر تقسیم نہیں کرتے، اور ہمارا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے. سعد بن ابی وقاص نے سنا، کیا دل نے کہا ہوگا کہ بھری مجلس میں میرے اوپر یہ الزام کھلے طور پر لگا رہا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ اس کی ساری باتیں، تینوں کی تینوں باتیں جھوٹی ہیں، جھوٹے الزام اس نے مجھ پر لگایا ہے. اللہ سے دعا کی، اللہم ان کان ھذا عبدک کاذبا وقام ریاء وسمعة فاطل عمرہ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ. اس نے 3 الزام لگائے تھے. صحابی رسول سعد بن ابی وقاص نے رب سے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، اور صرف اپنے نام کے لیے، اپنا نام روشن کرنے کے لیے اس نے یہ جھوٹے الزام لگانے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ، 3 دعا کروں گا میں تیرے خلاف. اور دعا کی کہ اللہ اس کو لمبی عمر دے دے، لمبی عمر دے دے، اور لمبی عمر کے ساتھ اس کی محتاجی بھی لمبی کر دے. عمر لمبی دینا لیکن اس کو غریب کر دینا، محتاج کر دینا. وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دینا. سعد بن ابی وقاص کی دعا، تینوں دعا اللہ نے قبول کیا. راوی کہتے ہیں اس کے بعد وہ آدمی بوڑھا ہو چکا اور محتاجی کے عالم میں گھومتا رہتا تھا. لوگ اس سے پوچھتے تھے تو کیا ہوا؟ تو کہتا تھا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد بن ابی وقاص. کہتا تھا کہ میں بوڑھا ہو چکا، فتنے میں مبتلا ہو گیا، بدترین حالت میں ہوں، سعد بن ابی وقاص کی بد دعا مجھ کو لگ گئی. اپنی زبان سے اقرار کرتا تھا کہ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا مجھ کو لگ گئی ہے. اور حدیث کے ایک راوی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قد سقط حاجباہ علی العین، اس کی یہ پپوٹے جو تھے، یہ بھویں، یہ حصہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر گر گیا تھا.
یعنی آنکھیں بند ہو گئی تھی اس کی بڑھاپے کی وجہ سے. اتنی لمبی عمر اللہ نے اس کو دیا کہ اس کی یہ چمڑی لٹک گئی یہاں کی اور چمڑی لٹک کے آنکھیں ڈھک گئی. ایک تو یہ سزا اللہ نے لمبی عمر دیا, دوسرا محتاج ہو گیا, انتہائی قلاش, لوگوں کے سامنے پریشان گھومتا رہتا تھا, اور تیسری انہوں نے بد دعا کی تھی اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دینا. اللہ نے اس کو فتنے میں کون سے مبتلا کیا؟ ایسی چمڑی لٹک گئی, اتنی بڑھاپے کی عمر. لیکن راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنے بڑھاپے میں بھی راستے سے چلتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑتا تھا, اتنے بڑھاپے میں لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. یعنی لوگ اس کے لوگوں کے لیے اس سے بڑی اس کی ذلت کی بات کیا ہوگی کہ اس کی عمر دیکھو اور اس کی حرکتیں دیکھو. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے, یہ ان کی خصوصیت تھی, دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ مثالی زندگی گزاری, اور جب وفات کا وقت قریب آیا ایک اور چیز بڑی بہترین ان کی زندگی کی. جس وقت صحابہ اکرام کے بیچ میں اختلاف ہو گیا تھا, کون سا؟ وہی جنگ جمل, جنگ صفین, یہ چل رہے تھے اور حالات خراب تھے. صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے تھے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ دیے تھے, مدینے سے دور ایک خیمہ لگا لیے اور اسی خیمے میں اپنے اونٹ بکریوں کے ساتھ رہتے تھے. ایک دن اکیلے وہاں تھے, ایک گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا. گھڑ سوار کو دیکھا تو کہا اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الراکب, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سوار کے شر سے, یہ جو سوار آ رہا ہے اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. انہوں نے سمجھا کہ انہی لوگوں میں سے کوئی ہوگا یا کوئی معاملہ لے کر میرے پاس آ رہا ہوگا, جانا نہیں چاہتے تھے. جب قریب آیا تو دیکھا کہ بیٹا ہے. بیٹے نے آ کر, بیٹا تھا عمر نام کا بیٹے تھے ان کے. بیٹے نے کہا کہ انزلت فی ابلی کا وغنمی کا, ابا جان آپ اپنے اونٹ اور بکریوں کے بیچ پڑے ہوئے ہیں. وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ, اور لوگوں کو حکومت بانٹنے کے لیے چھوڑ دیا آپ نے. یعنی آپ کا مقام بھی اونچا ہے, آپ کو بھی جانا چاہیے تھا, کوئی مقام آپ کو بھی ملتا, یہاں کہاں اونٹ بکریوں کے بیچ میں زندگی گزار رہے ہیں. فَضَرَبَ بِصَدْرِهِ, اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اسکت, چپ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین متقی, پرہیزگار, بے نیاز اور خاموشی کی زندگی, فتنوں سے دور رہنے والے انسان کو, دور رہ کر زندگی گزارنے والے انسان کو اللہ پسند کرتا ہے. اسی لیے میں یہاں پر ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے یہ سب حکومت کی. جبکہ یہ وہ شخص ہیں, وہ صحابی ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب 6 لوگوں کا نام پیش کیا تھا ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا, تو 6 کا نام بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ اگر سعد تمہارے خلیفہ بن جائیں تو بہتر ہے, اور اگر وہ خلیفہ نہ بنے, جو بھی بنے تو سعد سے مشورہ لیتے رہنا. اس کے باوجود بھی یہ سب اختلاف کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے تھے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا, ان کے بیٹے کے ران میں, گود میں ان کا سر تھا. باپ کی, ابو کی حالت دیکھ کر بیٹا رونے لگا. بیٹے کو روتا دیکھ کر کہا بیٹا رو مت, مجھے یقین ہے کہ تمہارے ابو کو اللہ عذاب نہیں دے گا, تمہارے ابو کو سزا نہیں دے گا اللہ, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بشارت مجھے جنت کی دی ہے. وہ جنت کی بشارت کی وجہ سے تمہارے باپ کو, تمہارے ابو کو اللہ عذاب نہیں دے گا. اور جب وفات ہو گئی مدینے میں ہی دفن کیا گیا. اور ان کی وفات کے ساتھ ایک مسئلہ بھی کہ جب جنازہ لے کر صحابہ کرام جا رہے تھے, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کا جنازہ مسجد کے اندر بلوایا تھا. مسجد کے اندر بلوایا, کہا کہ میں بھی نماز جنازہ پڑھوں گی. اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھیں گی. اور جب ام المومنین نے مسجد کے اندر نماز جنازہ ان کا بلوایا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, صحیح مسلم کی روایت ہے یہ, تو لوگوں نے اعتراض کیا. اعتراض اس بات پر نہیں کہ عورت نماز جنازہ پڑھے کہ نہیں پڑھے, اعتراض اس بات پر تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ کیوں بلوائی ہے, پڑھنے کے لیے کیوں انہوں نے جنازہ بلوایا, یعنی جنازے کی نماز مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ام المومنین نے فرمایا, ما یحب العبد التقی الغنی الخفی. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین متقی, پرہیزگار, بے نیاز اور خاموشی کی زندگی, فتنوں سے دور رہنے والے انسان کو, دور رہ کر زندگی گزارنے والے انسان کو اللہ پسند کرتا ہے. اسی لیے میں یہاں پر ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے یہ سب حکومت کی. جبکہ یہ وہ شخص ہیں, وہ صحابی ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب 6 لوگوں کا نام پیش کیا تھا ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا, تو 6 کا نام بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ اگر سعد تمہارے خلیفہ بن جائیں تو بہتر ہے,
کتنے قریب کی بات ہے، نسی الناس، کہ لوگوں نے بھول گئے، کیا بھول گئے؟ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل ابن بیضاء الا فی المسجد، لوگ بڑے جلدی بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی تھی۔ تو لوگوں کو، صحابہ کو اعتراض یہ نہیں تھا کہ مسجد میں عورت نماز جنازہ پڑھے گی کہ نہیں، اعتراض یہ تھا کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اصل میں نماز جنازہ اس دور میں عام طور سے باہر میدان میں ہوتی تھی، میدان میں نماز جنازہ ہوتی تھی، اسی لیے صحابہ کرام زیادہ تر ادھر نماز پڑھتے تھے۔ ممکن ہے جنہوں نے اعتراض کیا ہو وہ وہاں پر نہیں ہو سہیل بن بیضاء کی میت میں، یا بھول گئے ہو، تو ام المومنین نے بتایا کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی پڑھی، اور اس کے بعد ان کو مدینے میں ہی دفن کیا گیا۔ اس طرح یہ بہترین اور مثالی زندگی سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کی مختصر ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اور بھی جو صحابہ کرام ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، ان کا تذکرہ اگلے دروس میں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔